الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقه وزنات عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. ہم اور ہمارا بھی بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے، بطور ان کے فالوور کے، یہی کریکٹرسٹک ہمارا مین فیچر ہونا چاہیے. اگر ہم ان کے فالوورز ہیں، جسٹ ناٹ ان ورڈ بٹ ان اسپرٹ اینڈ ایکشن، اگر عملی طور پر ہم ان کے ماننے والے، کیا خیال ہے؟ آپ کسی کے سے پیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کائنات میں سب سے خوبصورت تخلیق جو اللہ نے فرمائی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اینڈ وی اسٹرائیو ان آور اون وے ٹو بی لائک ہم. ان کی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی اپنی ڈھالیں. تو سب سے اہم چیز جو ہے میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جیسے لوگوں سے وہ پیش آتے تھے، the way he treated people، ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب لوگوں سے وہ کیسے پیش آتے تھے، کیسے بات کرتے تھے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اور وہ یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم ایک بڑی خوبصورت سی کلوز نیٹ سی آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں، سارے بھائی ہیں، سارے کولیگز ہیں، سارے کالج فیلوز ہیں، اسکول فیلوز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کریکٹرسٹکس ڈیفائن ہوئی ہیں، ان کے جو شمائل ہیں، اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں تھا. They never saw more smiling face than him, because even a smile is a sadaqah, is a charity. اور دیکھیں، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو سارے اچھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ورنہ آپ کے فرینڈز رہیں گے نہیں نا وہ. That's why they're your friends, because وہ آپ کے اچھا سلوک کرتے ہیں. They are nice to you and you are nice to them. لیکن بڑا پن تو یہ ہے نا، گریٹنس تو یہ ہے، سنت تو یہ ہے کہ جو فرینڈز نہیں بھی ہیں، اسٹرینجرز ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئے. اس لیے حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک کو سلام کرو، اپنا کھانا شیئر کرو، ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے تب بھی کرو. ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو، کون ہو پتہ نہیں، لیکن سلام کرو. سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ ہو، اور آپ پہ اللہ کی برکتیں آئے. کتنی بڑی دعا ہے نا، کتنی پیاری دعا ہے کہ جس کو آپ ملتے ہیں اس کو یہی کہتے ہیں السلام علیکم. کتنی خوبصورت طریقہ ہے ٹو اسٹارٹ اے کانورسیشن بائی گیونگ اے دعا ٹو دا ادر پرسن. تو اپنوں کے ساتھ تو کرتے ہی ہیں، اوروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ معافی، forgiveness، درگزر کا سلوک کیا. آپ نے بھی بکس میں پڑھا ہے، بہت سے واقعے پڑھے ہوں گے کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے، دشمنوں کے ساتھ. جس میں وحشی بن حرب نے حضور کے چچا حمزہ کو قتل کیا ان دا بیٹل فیلڈ. ہی واز دا ون ریسپانسبل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہرٹ تھے اس بات سے، بہت ان سے پیار کرتے تھے. وہ چچا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بہت کچھ تھے. He loved him very much. لیکن جب واشی آیا، اس نے یہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو. He is sorry for what he did. تو حضور نے معاف کر دیا، اس کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا اس کو. یہ تو انسان ہے نا. دشمنوں کو دیکھیں، فتح مکہ کے موقع کو دیکھیں،
13 years the Prophet spent in Makkah. 13 years کتنا تنگ کیا ان کو، کتنا تنگ کیا. اور ایک دن آتے ہیں. مکہ سے کیسے گئے تھے؟ ایز اے ریفیوجی. مکہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے نا. سو ہی ہیڈ ٹو لیو، رائٹ. اور وہ موو ہو گئے، شفٹ ہو گئے ٹو مدینہ. پھر 11 سال 10 سال کے بعد واپس آئے. لیکن جس طرح سے گئے تھے چھپتے چھپاتے، اس طرح نہیں آئے. اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ایز اے کانکرر. فاتح بن کے آئے نا. اس شہر میں داخل ہوئے جنہوں نے 13 سال پہلے مکہ میں زندگی تنگ کی ہوئی تھی، اور پھر بعد میں بھی جنگیں اٹیک کر نکلے تھے کس حالت میں، اور واپس آئے کس حالت میں. نکلتے وقت بھی مکہ والوں کے لیے دعائیں تھیں، آتے وقت بھی مکہ والوں کے لیے دعائیں تھیں. نکلتے وقت بھی کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں تھی، ہیٹریڈ نہیں تھا، آتے وقت بھی نہیں تھا. جو ایک پرفیکٹ کیریکٹر اور پرفیکٹ بیہیویئر کی شخصیت مکہ سے نکلی تھی، ویسے ہی پرفیکٹ کیریکٹر کی شخصیت واپس آئی تھی. یہ نہیں کہ واپس آؤں گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، اب دیکھو ذرا تم لوگ تمہاری ایسی کی تیسی ہے. کانکرر تو ایسے انٹر ہوتا ہے نا شہروں کے اندر کہ بس ٹھیک ہے، میں سارا بدلہ تمہارا اتاروں گا، تمہاری سب کی میں دیکھ لوں گا تم سب کو. تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، تم نے میرے آدمی بھی مارے، تم نے مجھے ٹارچر بھی کیا، تم نے مجھے جیل بھی رکھا. نہیں، اندر آتے ہیں نا تو جو سیریز آف ایونٹس ہے، میں آپ کو اس میں چھوٹا سا ایونٹ سناتا ہوں. ایک ایسی خاتون تھی، ایسے لوگ تھے. ایک آدمی تھا بڑا بدتمیز تھا، ویری روڈ پرسن. ان دی اولڈ ڈیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے کہا اس آدمی سے، اس کا نام بھی عثمان تھا اتفاق سے، عثمان بن معزوم. انہوں نے کہا یار ذرا کعبے کا تو لاک تو کھولنا. ہی ہیڈ دا کیز ٹو دا کعبہ. ذرا کھولنا، اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے اتنی بدتمیزی آگے سے کی. ہی ریفیوزڈ، اینڈ ناٹ اونلی ہی ریفیوز، اس نے اتنی بدتمیزی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے وہاں سے. کیا کر سکتے؟ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا. He turned away. اس واقعے کے 15 سال کے بعد the prophet re-enters Makkah as a conqueror. He re-enters and now he has control over the entire city. پورے شہر پہ وہ مالک ہے نا جی، all in all ہے. جس کو جو چاہیں کریں، جس کو جو چاہیں کروا دیں. تو اس والے عثمان کو the gatekeeper, the key keeper of the Kaaba کو بلایا. عثمان کو بلایا. اب اس کے ذہن میں یہ ہے نا، عثمان کے بیچارے کے، اس بندے کے ذہن میں یہ کہ میں نے جانا ہے تو جو میں نے کی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ، ظاہر ان کو یاد تو ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، اب میری خیر نہیں. تو بڑا گریف سٹرکن، ڈس اپوائنٹڈ، جیسے کہ ڈیتھ سینٹینس مل گیا ہوا ہے. وہ جاتا ہے، اس کو پتا ہے کہ چابی مجھ سے تو لے ہی لیں گے، ساتھ میری بھی گردن اتار دیں. تو وہ آتا ہے، جب سامنے چابیاں اس کے پاس ہوتی ہے کعبے کی، یہ بڑا انٹرسٹنگ سین ہے. تو اس نے اپنی گردن کو نا ایسے جھکایا ہوا ہے، ریڈی ٹو بی چاپڈ آف. اب تو یہی ہوگا میرے ساتھ، ظاہر ہے. وہ پوری تیاری سے مینٹلی پریپیئر ہو کے آتا ہے کہ اب میں جاؤں گا، پچھلے میرے کرتوت، میری حرکتیں اس طرح کی تھیں، اور اب تو وہ آئے ہیں جی، اب تو کوئی چکر ہی نہیں ہے بچنے کا بھائی. تو وہ آ کی گردن ایسے کر کے سامنے آ جاتا ہے. اب بس اب یہ آرڈر ہوں گے اور کڑک کر کے گردن اتر جائے گی. گردن اس کی نیچے ہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ ذرا چابی ہے تو ذرا کعبہ کھول دو. اب میں ترجمانی کر رہا ہوں الفاظ کی کہ پلیز ذرا دروازہ کھول. I want to go inside. عثمان is shocked. یہ کیا ہو گیا؟ He can't believe it.
اس طرح کے آدمی ایسی شخصیت کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس نے آپ کے خیال میں کیا کیا ہوگا؟ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. The Prophet embraced him. He became Muslim. By the way, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکٹ کی وجہ سے کہ انہوں نے چابی نہیں لی تھی، آج تک کعبے کی چابیاں عثمان بن معذور کے خاندان میں ہیں. اگر سعودی عرب کے بادشاہ نے اندر جانا ہے تو ان کے خاندان سے پرمیشن لے کے جانی ہے اندر. Because the Prophet granted him to keep the keys of the Kaaba. اب ذرا ہماری طرف آ جائے. Let's be honest. If you want to know, let's make this Jummah a little more productive than normal. مجھے ایک بات، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ where I stand with Allah. کوئی میں آپ کو میٹر پکڑا دوں، ایسا فارمولا دے دوں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اس وقت اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا میں قریب ہوں؟ Nobody knows that, right? ہے نا؟ But what if I tell you a formula, a mathematical formula? اگر آپ وہ اپلائی کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں اللہ اس کے رسول کے کتنے قریب ہوں، کتنا ہائی اسٹیشن ہے میرا یا لو اسٹیشن ہے. یو وانٹ ٹو نو؟ سوچ لو. تو میں آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں، کیپ اٹ ان مائنڈ، بیکاز زندگی میں کام آنے والی چیز ہے اور بعد میں بھی کام یہی آئے گی انشاءاللہ. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ where I stand with Allah and the messenger، کہ میں اللہ رسول کے کتنے قریب ہوں، کتنا بالا ہوں، ان کے کتنے پاس ہوں، میرا سٹیٹس اللہ کے ہاں کیا ہے، اللہ رسول کے ہاں کیا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں نا، تو پھر یہ دل میں جھانکیں اور سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سٹیٹس آپ کے دل میں کیا ہے. جو آپ کے دل میں ان کا سٹیٹس ہے، جو ہمارے ایکشنز میں ان کا سٹیٹس ہے، اتنا ہی ان کے قریب ہے، اتنا ہی ان کے بلیوڈ ہے، اتنا ہی ہمارا ہائی اسٹیشن ہے. سمجھ میں آئی فارمولا؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ رسول کے ہاں کتنے کہاں کھڑے ہو نا، تو دیکھ لو کہ اللہ رسول میرے دل میں کہاں ہے، میرے ایکشنز میں کہاں ہیں، صرف فیلنگز نہیں ہے. سو فارمولا سمجھ میں آ گیا نا؟ اٹس ویری ایزی. نہیں سمجھ میں آیا پھر سے بتاتا ہوں. If you want to know where you stand with Allah and the Messenger, look into your heart, look into your actions, and see where Allah and the Messenger are in your heart. Are they at the highest place? Are they the most important for you? Is your love for them in actions or just words? You understand now? اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ان کی باتوں کی کیا امپورٹنس ہے، ان کی سنت کی کیا امپورٹنس ہے، ان کی تعلیمات کی کیا امپورٹنس ہے. اور سب سے بڑی تعلیم میں نے بتایا کہ محبت اور رحمت کی تعلیم ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین. He is a mercy and he is merciful toward all the worlds, not just the earth, but maybe we will find life on Mars one day, اور ان کے لیے بھی ہوں گے وہ. Not for human beings, not just as friends, but those of the followers جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی بھی دعائیں مانگی گئیں. دشمنوں کے لیے بھی تھے، اینیملز کے لیے بھی تھے، پرندوں کے لیے تھے، درختوں کے لیے تھے، ہر ایک کے لیے تھے. تو جتنا جتنا ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکشن کے قریب ہیں، اتنا اتنا ہم پروفٹ کے قریب. بس سمپل سی بات، سادی سی بات ہے. سمپل فارمولا یاد رکھنا، بڑوں کے سمجھ میں آ جائے گی. کوئی بات دوبارہ سمجھاتا ہوں، ڈونٹ وری. آپ دیکھیں، ہم پروفٹ سے پیار تو بہت کرتے، سب اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی بات. لیکن دو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں. پہلی بات، لو از اے ورب
لو از اے ورب. محبت ایک فعل کا نام ہے, ایک ایکشن کا نام ہے, صرف ایموشن کا نام نہیں. محبت نظر آنی چاہیے. ایز اے چائلڈ میں بہت شرارتی تھا, بہت شرارت. تو میں نے جب شرارت کر دی نہیں تو پیرنٹس ٹیچرز جتنا مرضی سخت ہو جائے دل میں تو پیار ہی کرتے نا بیچارے. تم نے کہا سوری, منہ بنا لوں سوری. پتا تھا کہ ٹیچر ہوں گی یا سر ہوں گے, معاف تو کر دیں گے نا, تو سوری کرو نا منہ بنا کے سوری. میرے والد صاحب تھے نا, ارے وہ میرے والد صاحب تھے. If I was smart, he was my daddy. تو وہ مجھے کہتے تھے don't say you're sorry, show that you're sorry. یہ مت کہو کہ تمہیں معذرت بھول جائے, یہ دکھاؤ اپنے ایکشن سے کہ تم واقعی شرمندہ ہو یا نہیں. اگر محبت ہے don't say you love him, show that you love him. یہ صرف یہ نہ کہو کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, کر کے دکھاؤ. اور اگر محبت کا اظہار اس انداز سے ہو کہ وہ حضور کی انسٹرکشنز, ان کی پرسنالٹی, ان کی تعلیمات, ان کی شخصیت کے بالکل اپوزٹ ہو, تو کیا محبت ہوگی؟ وہ اگر سارے ایکشنز, اگر باتیں, حرکتیں, دل میں تو بہت پیار ہو لیکن ایکشنز الٹ ہو جائے تو کیا وہ محبت کہلائے گی؟ وہ دیٹ ایکچولی بی لو؟ ناٹ ریئلی, آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے نا, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, اتنے سارے لوگ بیٹھے, 650 تو اسٹوڈنٹس ہیں میرے خیال میں کالج کے, 50-100 ٹیچرز ہوں گے, 100 اسٹاف ہوگا. یہ بڑا ماڈل ولیج ہے, ایک آئیڈیل مسلم ولیج بن سکتے. ایک دوسرے سے پیار سے پیش ہے. اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ کسی نے کوئی بات کہی ہے بری, غلط بات کی آپ کے خلاف, یا ہمارے ملک کے خلاف, یا ہمارے مذہب کے خلاف, یا ہمارے بلیفز کے خلاف, یا نعوذ باللہ حضور کے خلاف, کوئی بھی بات کی, تو کیا کرنا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے. اب میری بات غور سے سنو, غور سے سنو. لاسٹ 5 minutes then I'll be gone. غور سے سنو. جب بھی ہم کوئی بات سنیں جو ہمارے اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں, غلط ہوتی بھی ہے بھائی, تو اس کو برداشت مت کریں, ضرور کہیں. اپنی پوائنٹ آف ویو, اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروائیں. اس کو کہیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی ہے, یہ مجھے بات اچھی نہیں لگی, میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا, میرے خیال میں یہ بات غلط ہے. اس کے ساتھ پھر ڈائیلاگ کریں, بات کریں, گفتگو کریں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یا تو آپ غصے میں چپ کر کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور غصے سے اندر سے کوٹتے رہیں, غصہ آتا رہے آپ کو, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ غلط باتوں کو کرتے رہیں گے لوگ. اور یہ بھی نہیں کریں کہ نعرہ تکبیر میں تیری گردن اتار دوں گا, میں اسلام کا سپاہی ہوں. نہ, یہ کوئی اسلام کا سپاہی نہیں ہوتا, یہ کوئی محبت نہیں ہوتی اسلام سے. کہ جو دین سکھانے والے محبت کے پیکر تھے, جس دین کو پہنچانے والے رحمت اللہ عالمین تھے, ان کے نام پہ ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. What sense does that make? So میں یہ نہیں کہتا کہ آپ برداشت چپ کر کریں, لیکن learn to say what you have to say in a decent, gentlemanly manner. Be gentlemen, don't be savages. You've heard what happened in the university recently, in KPK, when there was some misunderstanding or confusion, اور لوگ موب بن کے پڑ جاتے ہیں کسی کو. It's very sad. We are Muslims. We should behave like Muslims. We should behave like Muslims, not just look like some Muslim. That is no criteria. اصل تو یہ ہے کہ ہمارے کام مسلمانوں والے ہونے سے. ہم بات سنیں, اپنی بات کہیں, دوسرے کی سنیں,
دوسرے کی بات اچھی نہیں لگتی اس کو کہیں کہ جی مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, I didn't like it, I think it's not right, this is my point of view, پلیز آپ اس کو بھی سنیں. تو کیا آپ کی بات سنے گا نا دوسرا بندہ؟ جب آپ اس کی سنیں گے وہ بھی آپ کی سنے گا, اور جب آپ دونوں ایک دوسرے کی سنیں گے تو کیا کوئی پازیٹیو ریزلٹ نکل سکتا ہے نا اس کا کہ نہیں؟ ایٹ لیسٹ یو ول ہیو میڈ اے فرینڈ. I have a friend, a very old friend. 35 years ago we became friends. He's an atheist. دہریہ ہے, خدا کو نہیں مانتا, میرا دوست ہے. بہت زبردست چاکلیٹ جمع اس نے کی ہوتی میرے لیے, وہ مجھے کھلاتا ہے, کبھی میں اسے کھلاتا ہوں. ہم پچھلے 25 سال سے بڑی ریگولرلی میٹ کرتے ہیں, اوور ٹی, ڈنر. وی آر بوتھ فوڈ لورز, میں بھی اور وہ بھی. وی ہیو کامن تھنگ, food love for food. You can see that, I'm a food lover. It shows very clearly. He's also a food lover. And he's not a Muslim. He says, I'm not a Muslim. And I don't mind. 25 سال ہو گئے, تو 25 سال کے بعد ایک دن میں نے, ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اسلام پہ, مذہب پہ, گاڈ, ایگزسٹنس آف گاڈ وغیرہ. نہ وہ میری مانتا نہ میں اس کی مانتا ہوں. تو ایک دن میں نے اس کو کہا, شاید جمعے کا دن تھا, تو obviously میں جمعہ پڑھنے جاؤں گا یا پڑھانے جاؤں گا, وہ تو نہیں جاتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے. تو میں نے اس کو کہا, I'll keep his name secret because of, let's call him میاں صاحب for. تو میں نے کہا میاں صاحب میں بڈھا ہو گیا ہوں. میں نے کہا یار تو بھی بڈھا ہو گیا, اتنے سال ہو گئے ہمیں یار یہ بحث کرتے ہوئے, اتنے 20-22 سال ہو گئے ہمیں بحث کرتے ہوئے. 25 سال سے ہم بحث کر رہے ہیں, خدا ہے نہیں ہے, اسلام صحیح ہے غلط ہے, بحث کرے جا رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں, موٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں کھا کھا کے, بیماریاں بھی موٹے ہو کے اتنے پیٹ نکل آئے ہیں, بڈھے بھی ہو گئے, گنجے بھی ہو گئے, داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. یار میرے خیال میں اب یہ ٹائم آ گیا میاں صاحب کہ یا تو آپ میری بات مان لیں یا میں آپ کی بات مان لوں. اس ڈسکشن کو بس کرو یار, میں تھک گیا ہوں. 25 سال سے بحث ہو رہی ہے, یا تو آپ میری بات مان لیں یا پھر میں مجبور ہو کہ آپ کی بات مان لوں گا. You know what he said? میں کہا نہیں, میری بات ماننے والی نہیں ہے یار, چلو آج تم اور میں دونوں اکٹھے جمعے پہ چلتے, جمعہ اکٹھے پڑھنے چلتے. It took 25 years. آپ کا کیا خیال ہے؟ رزلٹ آؤٹ کم اچھی ہوگی نا, الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا نا. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ انٹلیکچولی اتنا مسلمان نہیں ہوا جتنا میرے پیار کی خاطر ہو گیا. لو اوور کمز آلویز. اگر آپ نے کسی کو واقعی قابو کرنا نا تو پیار سے ہوتا ہے, ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا. ڈنڈے سے ٹیمپریری ہو سکتا ہے, بس ٹیمپریری ہوگا, اٹ ول بی شارٹ لیفٹ. اور کسی کو جیتنا ہے نا, ٹو ون اوور سم ون, تو وہ پیار سے ہوتا ہے. اٹ مائٹ ٹیک لٹل لانگر, یہ تو خیر بہت ہی لانگ ہوا 25 سال, لیکن ناٹ دیٹ لانگ. بٹ لو از پرماننٹ, اینڈ ایز مسلمس that should be the main feature of our personality, because that was the main feature of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. محبت ہی ہماری شخصیت کا سب سے بڑی شخصیت کی پہچان ہونی چاہیے. یہ لوگ بڑے پیار کرتے ہیں, they're loving people یار, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں یار, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں یار, ایک دوسرے کی بات بری بھی لگے تو کہہ دیتے, لڑتے نہیں آگے سے. لڑائی سے جو نہیں مل سکتا وہ پیار سے مل جاتا. مجھے امید ہے وقت اوپر ہو گیا, ویری سوری فار دا فیو منٹس اپ. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم پھر ملے, اور نماز میں اور نماز کے بعد بھی, اور میں بھی دعا گو ہوں آپ سب کے لیے. اور میری بات کو یاد رکھیے گا کہ جس کی خاطر ہم
سب کچھ کرنے کو تیار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ان کی پہچان کیا تھی؟ محبت، رحمت یا غصہ؟ سوچئے گا. بارک اللہ فیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.